پاکستان اور افغان طالبان کے درمیان مذاکرات آج دوحہ میں ہوں گے۔ قطر نے فریقین کو ثالثی کی پیشکش کی تھی۔ تفصیلات کے مطابق افغان طالبان اور پاکستان کے درمیان مذاکرات آج قطر کے دارالحکومت دوحہ میں ہوں گے۔ طالبان کے سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے جاری تفصیلات کے مطابق امارت اسلامیہ افغانستان کے وفد، جس کی قیادت وزیر دفاع مولوی محمد یعقوب مجاہد کر رہے ہیں، اور پاکستان کے متعدد سیکورٹی اور انٹیلیجنس حکام آج جمعہ کو دوحہ میں مذاکرات کریں گے۔ پاکستان کی طرف سے ابھی ان مذاکرات کے بارے میں تفصیلات شیئر نہیں کی گئی ہیں۔ وفاقی کابینہ کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف کا کہنا تھا کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان اس حالیہ کشیدگی کو ختم کروانے کے لیے قطر کی جانب سے بھی ثالثی کی پیشکش کی گئی ہے، اور وہ بڑی سنجیدگی سے اس مسئلے کے حل کے لیے فریقین سے بات کرنے کو تیار ہیں۔ دوسری جانب نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کو قطر کے وزیر مملکت برائے خارجہ امور ڈاکٹر عبدالعزیز الخلیفی کا علاقائی صورتحال کے حوالے سے پیغام موصول ہوا، جس میں انہوں نے علاقائی امن و سلامتی کو فروغ دینے میں پاکستان کی تعمیری کردار کو سراہا۔ تاہم اسحاق ڈار نے قطر کی مسلسل حمایت، خطے اور دیگر ملکوں میں امن کو فروغ دینے میں اس کے مثبت کردار پر شکریہ ادا کیا ہے۔ جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کا مفتی محمود کانفرنس سے خطاب۔ تفصیلات کے مطابق جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے کہا ہے کہ پارلیمنٹ کی اہمیت اب ختم ہو چکی ہے۔ کارکنوں کو اسلام آباد جانے کی تیاری کی ہدایت کرتا ہوں۔ خیبر پختونخوا کے ضلع ڈیرہ اسماعیل خان میں مفتی محمود کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے مولانا فضل الرحمان کا کہنا تھا کہ سی پیک روٹ آپ کے لیے ہے، اسلام آباد جانے کی تیاری کریں۔ ہم نے جمہوریت کی سیاست کرنی ہے، ہماری سیاست گالم گلوچ اور بدتمیزی کی سیاست نہیں ہوگی۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے افغانستان اور پاکستان کی موجودہ صورتحال پر گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اب زبان بندی ہونی چاہیے، ایک دوسرے کے خلاف پروپیگنڈا اور سوشل میڈیا پر الزامات روک دیے جائیں تو باہمی رابطوں کے ذریعے مسائل کے حل کا راستہ نکل آئے گا۔ انہوں نے کہا کہ کوشش کریں گے کہ پاکستان اور افغانستان جلد رابطے میں آئیں اور بات چیت کے ذریعے شکایات دور کر کے مستقل دوست پڑوسیوں کی طرح تعلقات استوار کیے جائیں۔ افغان وزیر خارجہ کے دورہ بھارت اور دونوں ممالک کے درمیان تعلقات کے پس منظر کے بارے میں سوال پر ان کا کہنا تھا کہ اس پورے معاملے کے پیچھے متعدد اسباب اور دعوے موجود ہیں، تاہم بنیادی نقطہ یہ ہے کہ پاکستان اور افغانستان ایک دوسرے کے لیے کتنے ضروری ہیں۔ مولانا فضل الرحمان کا مزید کہنا تھا کہ ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ بھارت کی حالیہ جارحیت کے تناظر میں کیا مغربی محاذ کھولنا ریاستی مفاد میں ہے یا نہیں۔ ہم اس ملک میں جنگوں کے متحمل نہیں ہیں۔ ذرا سوچو خدا کے لیے، حکمرانوں ذرا سوچو۔ سن 1950 سے لے کر امریکی قرضے لے لے کر تم نے آج تک صرف ان کے قرضوں پر اپنی زندگی گزاری۔ آج تمہارا حشر کیا ہے؟ ہندوستان معاشی لحاظ سے ترقی کر رہا ہے، چین ترقی کر رہا ہے، بنگلہ دیش ترقی کر رہا ہے، افغانستان کی حالت ہم سے بہتر ہے، ایران ترقی کر رہا ہے، اور اس پورے خطے میں ایک پاکستان ہے جو ڈوب رہا ہے۔ کن پالیسیوں کی وجہ سے ڈوب رہا ہے؟ تمہاری غلامانہ پالیسیوں کی وجہ سے ڈوب رہا ہے۔ تمہارے اندر خودداری نہیں ہے، تم فکری لحاظ سے غلام ہو، تمہیں صرف اپنے قوم کے بچوں کو قتل کرنا آتا ہے۔ تمہارے اندر پاکستان کو ترقی دینے کی صلاحیت نہیں ہے۔ آج چین کا اعتماد اٹھ رہا ہے، خطے میں پاکستان تنہا ہو رہا ہے، ہندوستان ہمارا دشمن، اور افغانستان سے بھی لڑائی، ایران سے بھی لڑائی۔ کہاں گئی ہماری خارجہ پالیسی، پرامن خارجہ پالیسی؟ پاکستان کے بقا و استقلال کی پالیسی؟ پروپیگنڈوں سے کچھ نہیں ہوگا۔ پروپیگنڈوں کی زبان روک دو،
جنگ کی زبان روک دو. میں افغانستان سے بھی کہنا چاہتا ہوں, میں پاکستان سے بھی کہنا چاہتا ہوں, افغانستان پاکستان کی لڑائی نہ پاکستان کے مفاد میں ہے نہ افغانستان کے مفاد میں ہے. ایک طرف ہم انڈیا سے لڑے, دوسری سرحد پر ہم افغانستان سے لڑے. ہم نے پاکستان کو کہاں جا کر کھڑا کر دیا. اور ہم جنگ بندی کے لیے کہہ رہے ہیں, صرف جنگ بندی کے لیے نہیں, زبان بندی کے لیے بھی کہہ رہے ہیں. ایک دوسرے کے خلاف بولنا روکو, غلط پروپیگنڈے روکو. ایک بھی کہتا ہے میں بے گناہ ہوں, دوسرا کہتا ہے میں بے گناہ ہوں. ایک کہتا ہے میں بھی صرف دفاعی جنگ لڑ رہا ہوں, دوسرا بھی کہتا ہے میں دفاعی جنگ لڑ رہا ہوں. ان چیزوں سے کام نہیں بنتا. جمعیت علماء اسلام پہلے بھی کردار ادا کر چکی ہے, اور اس سفارتی کردار میں ہم نے کامیابیاں حاصل کی ہیں. تمہاری پوری وزارت خارجہ جو مقصد حاصل نہیں کر سکی وہ پاکستان کی ایک سیاسی جماعت نے حاصل کی. اور جب تم نے الیکشن میں دھاندلی کی اور جمعیت علماء اسلام اپوزیشن میں بیٹھی, بنی بنائی باتیں تمہارے ہاتھوں سے بگڑ گئی. تمہارے اندر تو معاملات, طے شدہ معاملات کو آگے بڑھانے کی اہلیت و صلاحیت بھی نہیں ہے. ہم آج بھی دونوں ملکوں کے درمیان معاملات کو ٹھیک کرنے کے لیے کردار ادا کرنے کو تیار ہیں, لیکن اس کردار کے لیے ماحول دینا پڑے گا. دنیا چاہتی ہے, امریکہ چاہتا ہے, مغرب چاہتا ہے کہ افغانستان میں اسلام کیوں آیا, امارت اسلامیہ کیوں قائم ہوئی. ان کے پیٹ میں درد ہے. ہم نے بہت پراکسی جنگ لڑ لی. کمیونسٹ آئے, ہم نے مجاہدین کا ساتھ دیا. مجاہدین آئے, آپس میں لڑے, ہم نے دوسرے مخالف کا ساتھ دیا. طالبان آئے, وہ لڑے, ہم نے طالبان کا ساتھ دیا. طالبان کے خلاف ہم نے کرزئی کا ساتھ دیا. ہم نے اڈے دیے, امریکہ کو اڈے دیے, جہاز اڑائے, اب ہماری فضاؤں سے گزرے اور افغانستان پر بمباری کرتے رہے. آج کہتے ہیں افغانستان پر قابض حکومت. قابض حکومت کیوں بھائی قابض؟ کہتے جنگ کر کے آئے ہیں, عوام کے منتخب نہیں ہیں. تو میں نے کہا ملا عمر بھی تو جنگ کر کے آیا تھا, وہ بھی تو عوام کے انتخاب سے نہیں آیا تھا. تو آپ نے سرکاری طور پر ان کو تسلیم کیا یا نہیں؟ آپ نے ان کو وہاں سفارت خانہ لیا وہاں, اور یہاں ان کو سفارت خانہ دیا. آپ نے دونوں ملکوں کے تعلقات کو سفارت خانے کے اعلیٰ معیار پہ قائم کیا. آج کیا ہو گیا ہے؟ اپنے قبلہ سیدھا کرو, دوسروں کے قبلوں پہ بحث نہ کیا کرو, اپنا قبلہ ٹھیک کرو. ہم خطے میں امن چاہتے ہیں, ہم پاکستان کو ایک پرامن ریاست دیکھنا چاہتے ہیں. پرامن ہوگا تو پھر اس کے بعد پاکستان معاشی ترقی کر سکے گا. اپنے پالیسیوں پہ نظر ثانی کرو. ملک میں اگر مسلح گروہ پھر رہے ہیں تو پاکستان کے اندر تو مسلح گروہ موجود ہیں, اور جاتے ہو افغانستان میں بمباری کرنے کے لیے تو درون درچ کر دی کہ بیرون خانہ آئی. تو نئی نئی باتیں بنانا اور معصوم بن کر جنگ کے لیے جواز فراہم کرنا, اب وہ وقت گزر چکا ہے. 40 سال 45 سال سے لوگ آپ کو اسی طرح دیکھ رہے ہیں. آپ ہمیشہ مظلوم ہوتے ہیں, آپ ہمیشہ معصوم ہوتے ہیں, آپ ہمیشہ حق پر ہوتے ہیں. اس کے باوجود
حالات کیوں ٹھیک نہیں ہو رہے, آپ پیچھے کیوں جا رہے ہیں؟ اپنی پالیسیوں پہ نظر ثانی کرو, بیٹھو دوبارہ. اور میں اپنے حکمرانوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ دوسروں کا گلہ نہ کیا کرو, ذرا تھوڑا جیاں اپنے منجے دے تھلے اپنا ڈانگ بھی پھیرو ذرا, کہیں تمہارے اندر گھس بیٹھیے وہ ایسے حالات تو نہیں پیدا کر رہے. اس کا احتمال افغانستان میں بھی ہے, اس کا احتمال یہاں بھی ہے. ہمیں امریکہ اور مغربی خواہشات کے تابع سیاست نہیں کرنی, اور یہ کہنا کہ پاکستان اور ہم تو پاکستان کے لیے کر رہے ہیں, ہم اتنے بھولے بھالے نہیں ہیں. مشرف نے کہا تھا سب سے پہلے پاکستان, ہم نے اس کو بھی کہا تھا جھوٹ بولتے ہو, تم کسی کے نمائندہ بن کر جنگ لڑ رہے ہو. اگر میں مشرف کے اس موقف کے خلاف علل اعلان میدان میں آ سکتا ہوں تو آج بھی میں میدان عمل میں سچی بات کر سکتا ہوں. ہم مروب ہونے والے لوگ نہیں ہیں, ہم دباؤ میں آ کر بات کرنے والے نہیں ہیں. ہاں, ہم بہتر سوچنے والے لوگ, ہم ملک کے لیے سوچنے والے لوگ ہیں. ہم وطن عزیز کی بھلائی چاہتے ہیں. پڑوسیوں کے ساتھ بہتر تعلقات, اس کا درس ہمیں سیکھنا چاہیے. اور یہ درس اگر سیکھنا ہے تو پھر مفتی محمود کے فلسفے اور نظریے سے سیکھو, وہی آپ کو بتائے گا کہ ملک کیسے چلتے ہیں, خارجہ پالیسی کیسے چلتی ہے, ملک کی مفاد کے لیے کس طرح کام کرنا پڑتا ہے. طاقت کے نشے میں سمجھنا کہ میں سب کچھ جانتا ہوں, یہ بہت بڑی ایک گمراہی اور غلط فہمی ہے.